السلام علیکم گائز. لیسن نمبر 42 جنڈر اینڈ سائیکوپیتھولوجی. سائیکوپیتھولوجی مینٹل ڈس آرڈر مینٹل ایلنس کو ریفر کرتی ہے, اور اسٹیریوٹیپیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بیہیویئر ہیں جو خواتین کے اندر زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ کچھ ایسے ہیں جو میل کے اندر زیادہ ہوتے ہیں, لائک ہسٹریا, ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرس یا اسپیسیفک وومن ڈس آرڈر. یہ جو ہے یہ اسپیشلی ینگ گرلس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر سے مراد ہے میموری لاس. موسٹلی فیمیل جو ہیں وہ زیادہ انزائٹی رائڈ کرتی ہیں, انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہیں. وومن جو ہیں وہ زیادہ انسیکٹ سے, اینیمل سے اور لوگوں سے اسکیئرڈ ہوتی ہیں. فوبیا زیادہ ویمن کو ہوتا ہے. ڈیو ہوتے ہیں مین, اور وہ اسکیئرڈ نہیں ہوتے اور ان کے اندر کوئی فوبیا ڈیولپ نہیں ہوتا. ڈپریشن خواتین کو کی بیماری سمجھا جاتا ہے, جبکہ ہیبٹ ڈس آرڈر, اسموکنگ, ڈرگ وغیرہ, الکوہولزم جو ہے وہ مینس پرابلم سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں یہ ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے. دو میجر سورسز یا میجر النس ہیں جو خواتین میں پائے جاتے ہیں. نمبر 1 ہے موڈ ڈس آرڈر اینڈ نمبر 2 ہے انزائٹی ڈس آرڈر. مین کے جو ڈس آرڈر دیکھے گئے ہیں وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہاں پہ دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اینڈ فیکٹس. سب سے پہلے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھیں گے. ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے؟ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک کرائٹیریا یوز کرتے ہیں کہ کون سی بیماری کس کیٹیگری میں آتی ہے. اس کو DSM-4 کا نام دیا جاتا ہے. اس کو ریوائز بھی کیا گیا ہے. DSM-4 سے مراد ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول اینڈ مینٹل ڈس آرڈر. اس کو ریوائز کیا گیا 1952 میں, اس کا فرسٹ ورژن آیا, اور اس کے بعد اس کو ریوائز کرتے کرتے اس کی 2000 میں اس کا لاسٹ ورژن آیا, اور اس کی جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ 2000 ہے. نیکسٹ ہے ایشو آف دا جینڈر بائس ان دا ڈائگنوسٹک کلینکل ڈس آرڈرس. کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں DSM-4 کے تھرو. ان میں کچھ ایشوز بھی آتے ہیں, جیسے DSM از دیٹ وومن آر مور لائکلی ٹو بی ڈائگنوز دیٹ دا پرابلم بیہیویئر. یعنی DSM والے کہتے ہیں کہ پرابلم بیہیویئر جو ہیں وہ خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ سم کرٹکس ہیو رائز کرٹیسزم اینڈ کلچرل بیک گراؤنڈ اینڈ لائف سرکمسٹانسز آف دا پرسن انڈر دا کنسیڈریشن آف ڈائگنوسس اینڈ اگنور دا DSM کرائٹیریا. یعنی جہاں پہ آ جاتا ہے کلچر آ جاتا ہے تو وہاں پہ DSM کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لائک کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ اس کلچر کا حصہ ہوتے ہیں, وہ ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں جبکہ دوسرے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. تو یہ ایک ایشو آ جاتا ہے اس میں. لائک فار ایگزامپل کسی معاشرے میں اگر اونچا بولنا گالی سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی اونچا بولے گا تو اس کو سائیکو کہیں گے. لیکن اگر کسی سوسائٹی میں اونچا بولنا گالی یا برا نہیں سمجھا جاتا تو وہاں پہ ایک نارمل چیز ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم کا سورس جو ہے وہ انسان ہے, یعنی پرسن ہے, حالات نہیں ہیں. یہ DSM والے کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ شیزو ٹائپک پرسنالٹی ڈس آرڈر آر کریکٹرائزڈ. امیریکن سائکیٹرکس اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہیں یہ پرویسو پیٹرنس ہیں, یعنی کریولٹی, ٹیلنگ, لائز, اسٹیلنگ, فائٹنگ وغیرہ. یہ ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, انہی کرائٹیریا بناتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے کلچرلی پروموٹیڈ بیہیویئر دیٹ کین ریلیٹڈ دا مینٹل ڈس آرڈر. یعنی کچھ ایسے بیہیویئر ہیں, کچھ ایسے کلچرل بیہیویئر ہیں جو کہ مینٹل ڈس آرڈر کو پروموٹ کرتے ہیں. جیسے لڑکیوں کو شروع سے ہی ڈرپوک بنایا جاتا ہے, ان کو کم آزادی دی جاتی ہے, ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا, جبکہ لڑکوں کو شروع سے آزاد کیا جاتا ہے, ان کو روکا نہیں جاتا, ان کو بہادر اور غصے والا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ کلچرلی پروموٹیڈ بیہیویئر ہیں. جیسے انزائٹی ان دا وومن, یعنی وومن کو شروع سے ہی انزائٹی والا بنایا جاتا ہے, یعنی ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی, اور تھوڑی سی وہ بڑی ہوتی ہے تو ان کو گھر سے باہر نکالنے دیتے ہیں. ان کو ایجوکیشن اور آکوپیشن کے میں کوئی ان کو ایک پاس نہیں دیا جاتا, تو انزائٹی جو ہے وہ زیادہ تر ان کے اندر جنریٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وومنس کو زیادہ جو ہے چائلڈ ہوڈ میں ہی لڑکیوں کو خوف زیادہ کر دیا جاتا ہے انسیکٹ سے, اینیمل سے, اسٹرینجر سے. تو ایسی سچویشن میں وہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ فیل کرتی ہیں, اور وہ میل کے ساتھ جب ہوتی ہیں, یعنی فادر کے ساتھ یا بردر کے ساتھ, تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں. تو اس میں جو میجر کریکٹر ہوتا ہے وہ مدر رول ہوتا ہے. مدر از اے رول ماڈل ان فرنٹ آف دا گرل. ینگ بوائز جو ہوتے ہیں وہ فادر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور جو فادر ہوتے ہیں وہ کم فوبیا یا اسٹریس یا فیئر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لیتے, تو بوائز جو ہے وہ ویسے بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ وومن اینڈ ڈپریشن, مین کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پین کو ایکسپریس کریں.
یا اپنے ہرٹ کو یا غم کو جو ہے وہ اظہار کریں، جبکہ خواتین جب روتی ہیں چلاتی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا ان کے بیہیویئر کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے خواتین جو ہے وہ شروع سے ہی یہ سیکھ لیتی ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ ان کا ڈس آرڈر ہے اور انہوں نے یہ اڈاپٹ کرنا ہے اور انہوں نے ایسے کرنا ہے، جبکہ مین کو ایسے نہیں کرنے دیا جاتا۔ سیم فیکٹس سم فیکٹس اباؤٹ دا جینڈر ڈفرینس ان دا سائیکوپتھولوجی۔ میل جو ہوتے ہیں وہ شیزوفرینی کی وجہ سے ہاسپٹل میں رہتے ہیں اور زیادہ ٹائم ان کا ہاسپٹل میں رہتا ہے، یعنی گزارتے ہیں۔ اور سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈر میں جو ہے اس کے علاوہ سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈر جیسے کہ الکوہل ڈیپینڈنٹس جو ہوتے ہیں یا کینابیز کوکین وغیرہ ہیلوسینیشن جو اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیادہ رہتے ہیں۔ اور فیمیل جو ہوتی ہیں وہ سیڈیٹیو، ہپنوٹک اینڈ انزیوٹلک جو ہے ان ڈس آرڈرز میں ہائر رسک پر ہوتی ہیں۔ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ پینک اٹیکس میں اور ایگورافوبیا میں زیادہ ہائی رسک پہ ہوتی ہیں۔ سوشل فوبیا وغیرہ فیمیل کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ دیئر آر نو جینڈر ڈفرینس ان obsessive compulsive disorder، obsessive compulsive دونوں میں ایکول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کنورجنٹ ڈس آرڈر جو ہے یہ وومن میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا مین۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سمیٹائزیشن ڈس آرڈر پیٹرن جو ہے یہ 95% کاؤنٹ کیا جاتا ہے فیمیل کے اندر۔ اینڈ دیر از نو جینڈر ڈفرینس ان دا باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر، ڈسوسیٹیڈ آئیڈینٹی ڈس آرڈر، یہ دونوں میں کامن ہوتا ہے، فیمیل میں بھی اور میل میں بھی۔ سیکشول ڈسفنکشنز، پیرافلائز۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔